السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، عمران خان صاحب کا مجوزہ لانگ مارچ اپنے اعلان سے پہلے ہی کٹائی میں پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں اس وقت سراسیمگی پھیل گئی ہے۔ یہ سراسیمگی کیوں پھیلی ہے؟ یہ اس لیے پھیلی ہے کہ آرمی چیف نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ کسی گروہ، ملک یا جتھے کو پاکستان کو سیاسی طور پر یا معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ انہوں نے کہاں کہا، کیسے کہا، اس کا کیا مطلب نکلتا ہے، یہ آپ کے ساتھ آج کے پروگرام میں شیئر کریں گے۔ اور پھر یہ بھی شیئر کریں گے کہ عمران خان صاحب اگر لانگ مارچ کے اعلان کے وقت اپنی مرضی کی حکومتوں کے صوبوں یعنی کہ پنجاب یا کے پی کے اندر بھی ہوئے تب بھی ان کو گرفتار کر لیا جائے گا وہیں سے، اور یہ کیسے گرفتار کیا جائے گا یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا وہ وفاقی وزیر داخلہ کو گرفتار کروانے میں کامیاب ہوں گے؟ آج ایک ایسی کوشش اسلام آباد میں کی گئی، اس حوالے سے آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ اور پھر جناب نیب اور ایف آئی اے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہت اہم لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم لوگوں کو نوٹس بھی کیے گئے ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کو راول پنڈی کے قریب ایک حادثہ پیش آنے لگا تھا اور وہ سے بال بچ گئے ہیں، یہ کیا تفصیلات ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ایک اور بہت بڑی خبر، کابینہ کے ایک اجلاس میں ایک خفیہ فیصلہ ہوا ہے، وہ بڑا خفیہ فیصلہ کیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلے عمران خان صاحب کے ہیلی کاپٹر حادثے والی خبر کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب چونکہ آپ کو پتہ ہے وہ سرکاری ہیلی کاپٹر تو استعمال کرتے ہیں کے پی کی حکومت کا، اگرچہ کے پی حکومت کا اپنا دیوالیہ نکلا ہوا ہے اور تنخواہیں دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں۔ ابھی وفاقی حکومت نے ان کی مدد کی ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو کچھ تنخواہیں وغیرہ دے سکیں، کچھ 2829 ارب روپیہ ان کو اضافی فراہم کیا گیا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب بہرحال سرکاری ہیلی کاپٹر کوئی استحقاق نہ ہوتے ہوئے بڑے دھڑلے سے استعمال کر رہے ہیں۔ اور آج وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے واپس اسلام آباد آ رہے تھے کہ اچانک ان کے ہیلی کاپٹر میں ایک فنی خرابی پیدا ہوگی اور اس کو ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ ہنگامی لینڈنگ انہوں نے کی جناب راولپنڈی کے مضافاتی علاقے اڈیالہ، وہیں جہاں پر اڈیالہ جیل بھی ہے اس کے قریب عمران خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کو ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ بائی روڈ واپس بنی گالہ اسلام آباد اپنے گھر میں پہنچے ہیں۔ یہ جناب ایک خبر ہوگی۔ اگلی خبر رانا ثناءاللہ صاحب کے حوالے سے ہے۔ آج رانا ثناءاللہ صاحب کے جناب صبح خبر ملی کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے ان کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لی ہیں اپنے جو بھی ریلیونٹ جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں ان کی عدالت سے۔ اور پھر جناب وہ ان کی ٹیم میں عمران خان صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب کسی بھی صورت میں گرفتار ہو جائیں، تو وہ جو ٹیم ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی وہ اسلام آباد پہنچ گئی۔ اچھا، اب یہ بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ وہ ٹیم کیسے پہنچ گئی، اگرچہ کہ اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانا ہو یا ایک جو ہے وہ اسلام آباد سے کیپٹل ٹیریٹری سے اگر آپ نے صوبے کی ٹیریٹری میں جانا ہو یا صوبے سے کیپٹل میں آنا ہو تو اس کا ایک پروسیجر ہے۔ وہ پروسیجر ہوتا ہے چیف سیکرٹری کے تھرو، ہوم سیکرٹری کے تھرو، انٹیریئر سیکرٹری کے تھرو، آئی جے کے تھرو، ڈائریکٹ نہیں ہوتا۔ لیکن اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ والے آ گئے جناب اسلام آباد میں، آج آ گئے اور سب سے پہلے وہ پہنچے تھانہ کوہسار، اور تھانہ کوہسار انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے رانا ثناءاللہ خان جو وفاقی وزیر داخلہ ان کو ہم نے گرفتار کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ تو ہمارے علاقے میں رہتے ہی نہیں ہے، لہٰذا ہم آپ کی اس سلسلے میں کوئی معاونت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر وہ چلے گئے تھانہ سیکریٹریٹ اور کہا کہ جناب آپ کے علاقے میں رہتے ہیں وہ، تو پھر ہم ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب اپنا وارنٹ گرفتاری دکھاؤ۔ وارنٹ گرفتاری ان کو دکھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ کا جو قانونی کارروائی ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ ایک تو وارنٹ گرفتاری میں جو ایڈریس لکھا ہوا ہے فیصل آباد کا لکھا ہوا ہے، تو اسلام آباد پولیس آپ کی معاونت کیسے کر سکتی ہے؟ معاملہ تو آپ کا فیصل آباد کا ہے۔ لیکن چلیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ملزم یہاں پر اور ہمیں اطلاع ہے اور کہ ہم اس کو یہاں سے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اپنے مقدمے کا پورا ریکارڈ لے کر آئیں۔ اس ریکارڈ کو دیکھنے کے بعد اسلام آباد پولیس جو ہے وہ آپ کی قانونی معاونت کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ سو اینٹی کرپشن پنجاب کی جو ٹیم ہے رانا ثناءاللہ کو گرفتار کیے بغیر ہی واپس چلے گی۔ اچھا، رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کا وہ کوئی اتنے بچے تو نہیں ہے نا کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب والے کہ وہ وفاقی وزیر داخلہ کو گرفتار کریں اسلام آباد آ گئے اور ان کا خیال تھا کہ وہ ان کو اٹھا کے لے جائیں گے کسی چوک سے، چوراہے سے یا ان کے دفتر سے یا ان کے گھر سے۔ ایسا تو ممکن نہیں تھا، لیکن یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کس قدر ڈیسپریٹ ہیں اس وقت، کس قدر یعنی کہ سیاسی جو لڑائی ہے وہ کتنی گرم ہو چکی ہے کہ اب کوئی بھی صورت، کوئی بھی حربہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف دونوں فریق استعمال کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ جو وفاقی تحقیقاتی ادارے ہیں مختلف دو
ایک تو FIA جو کہ خود رانا ثناء اللہ کے انڈر ہے، اور وہ جو تحقیقات کر رہے ہیں جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس حوالے سے، اور فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے سینیٹر سیف نیازی اور ایک اور صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا لاہور سے، اور لوگوں کی جو ہے وہ گرفتاری کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی اس میں نوٹس ہوا ہے، ان کے وارنٹ گرفتاری بھی اس کیس میں نکل سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف جناب نیب جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، انہوں نے نوٹس لیا ہوا ہے، وہ جو ملک ریاض صاحب کو پیسے نہیں دیے گئے تھے، جو برطانوی کرائم ایجنسی نے پیسہ بھجوایا تھا ملک ریاض صاحب کی مبینہ منی لانڈرنگ کو وہاں پہ پکڑ کر اس کی تحقیقات کر کے، اور وہ حکومت پاکستان کے سپرد پیسہ کر دیا گیا تھا کہ جناب یہ پاکستان کا پیسہ تو ہم آپ کے حوالے واپس کر رہے ہیں، اور وہ پیسہ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ قومی خزانے میں رکھا جاتا ہے، عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ نے ایک بند لفافہ دکھا کر اپنے کابینہ کے ممبران کو اس کی منظوری لے لی، اور وہ پیسہ ملک ریاض صاحب کو واپس کر دیا گیا۔ واپس اس سینس میں کیا گیا کہ وہ پیسہ کسی اور کیس میں ملک ریاض صاحب نے جرمانہ جمع کرانا تھا یا سپریم کورٹ کے حکم پر رقم جمع کرانی تھی، اس مد میں جمع کروا دیا گیا، یعنی کہ وہ بیسکلی واپس ملک ریاض صاحب کو پہنچ گیا، جو کہ برطانیہ میں یہ ثابت شدہ پیسہ تھا کہ یہ منی لانڈرنگ کی کمائی ہے اور یہ پاکستان کے خزانے میں جانا چاہیے، اور حکومت برطانیہ نے وہ خزانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے بدلے میں پھر یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ القادر یونیورسٹی کے نام پر زمین بھی لی گئی ملک ریاض صاحب سے، اور پھر بنی گالہ میں بھی کئی سو کنال زمین لی گئی، اور اس میں فراغ ہوگی اور بشرا بی بی اور عمران خان اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام آتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ اب ایسے ٹلنے والا نہیں ہے، اس کابینہ کے جو بھی اراکین ہیں ان سب کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو بھی نیب والے شامل تفتیش کریں گے۔ نیب نے جو ابھی تک نوٹس جاری کیے ہیں، عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اور ان کی وہ کابینہ جو کہ اس وقت تھی، ان کے جن اراکین کو طلبی کے نوٹس جاری کیے گئے، یہ 11 تاریخ سے آنورڈ آگے یہ نوٹسز ہر روز تقریباً 2 بندے انہوں نے بلائے ہوئے ہیں۔ ایک تو نوٹس جاری ہوئے جناب غلام سرور خان، پھر پرویز کھٹک، زبیدہ جلال، مراد سعید، شیخ رشید، شفقت محمود، شیری مزاری، خسرو بختیار، اسد عمر، خالد مقبول صدیقی۔ یہ اس وقت بھی MKM تو حکومت کے ساتھ ہے، لیکن اس وقت چونکہ وہ کابینہ کا حصہ تھے عمران خان کی، تو لہٰذا ان کو بھی نوٹس ہیں۔ اور اعظم سواتی، اعجاز شاہ، عمر ایوب، میاں محمد سومرو، علی امین گنڈا پور، فواد چودھری، فروغ نسیم، صاحبزادہ محبوب سلطان، علی حیدر زیدی اور فیصل واؤڈا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی طلبی کے نوٹس نیب میں جاری ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ شنید ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی نوٹس کیا جائے گا، لیکن عمران خان صاحب سے پہلے جو باقی وزراء ہیں ان کو نوٹس کیا جائے گا، جب پوری ان سب لوگوں سے انکوائری کر لی جائے گی، اس کے بعد فائنل کال جو ہے عمران خان صاحب کی ہوگی، اور اس کے بعد پھر جو بھی آگے نیب نے کارروائی کرنی تو کرے گی، اگر کیس بنتا ہوا تو وہ ریفرنس فائل کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک لڑائی جاری ہے جی قانونی۔ عمران خان صاحب جب اقتدار میں تھے تو عموماً ویسے ہر ہی بندہ ایسا سمجھتا ہے کہ جب میں اقتدار میں ہوں تو جناب شاید یہ دن ایسے ہی رہنے اور دن پلٹتے نہیں ہیں، لیکن سدا بادشاہی تو اللہ کی ہے، سدا اقتدار تو کسی کے پاس نہیں رہتا، سدا اقتدار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو یہ جناب ان سب لوگوں کا اب یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، آگے اس طرح سے بڑھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے مجوزہ لانگ مارچ کی طرف آتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کی جو ہے وہ 2 وجوہات ہیں، بڑی سمپل سی اور صاف سی۔ ایک تو وہ آرمی چیف کی تعیناتی سے قبل دوبارہ کسی بھی صورت میں وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اور وہ بڑے ڈیسپریٹ ہیں کہ کسی بھی طریقے سے حکومت گرا دی جائے، اور حکومت گرانے کے لیے آئینی طریقہ کار جو ہے طریقہ عدم اعتماد والا، جیسے کہ ان کے خلاف استعمال کیا گیا، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تو وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ جناب ملک سسٹم کو کسی طریقے سے جام کر کے تو حکومت کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ ریزائن کر دے اور نئے انتخابات کا اعلان ہو جائے۔ اب ایسا ممکن نہیں ہے کسی بھی ملک میں جو ایک آئین کے تحت چلتا ہو، اس طرح آج تک بھی کبھی پاکستان کے اندر بھی، پہلے بھی عمران خان صاحب نے 2014 میں بھی یہ ایڈونچر کیا تھا، 2016 میں بھی انہوں نے لاک ڈاؤن کی کال دی تھی، لیکن اس طرح کے ایڈونچر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ایک احتجاج ریکارڈ ہو جاتا ضرور، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب کی طرف سے پھر اس جو لانگ مارچ کے والے سے جو خبریں آ رہی تھیں وہ بہت زیادہ خطرناک تھیں۔ ہم اپنے پچھلے پروگرامز میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے پلاننگ کی، ان کے پلان A B اور C کیا تھے۔ آپ اگر ہمارے چینل کے جائیں گے ہوم پیج پہ تو آپ کو یہ ویڈیو بھی کچھ 4-5 ویڈیوز پہلے، ہم نے 4-5 دن پہلے وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی۔ پورا پلان ہم نے عمران خان صاحب نے جو بنایا ہوا تھا، اور وہ بہت خطرناک قسم کا پلان ہے، اس میں بہت اہم نکات ہے، وہ دیکھیے گا ضرور، اس میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اور اب جو ہے وہ عمران خان صاحب کوشش کر رہے تھے کہ کوئی پیسہ ویسا اکٹھا کیا جائے اور یہ سارا کچھ کیا جائے، اور اسی دوران پھر
بلکہ پیسہ اکٹھا کرنے کے حوالے سے آپ کے ساتھ ایک اور خبر مجھے یاد آ گئی کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے، دوسری طرف جناب پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ گئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جناب ایف آئی اے کو فارن فنڈنگ کی تحقیقات سے روک دیا جائے. وہ سبحان اللہ، ویسے فارن فنڈنگ کیس کی تحقیقات سے ایف آئی اے کو روک دیا جائے. تحقیقات سے روکنے کی مطلب ہے کیا تک بنتی ہے، تحقیقات کریں جناب. اگر آپ نے کوئی ایسی غیر قانونی کام نہیں کیا تو ایف آئی اے کی تحقیقات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر کیا ہوا تو پھر مسئلہ ہے. اور پھر ماضی میں بھی اسی طرح کرتے رہے ہیں کہ کبھی ایف آئی اے کے خلاف کبھی کسی ادارے کے خلاف کی تحقیقات سے روک دیا جائے اور عدالتوں سے ان کو ریلیف بھی ملتا رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ اب ان کو یہاں پہ ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا. ایک طرف جیل بھرو تحریک کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ایف آئی اے آپ کو نوٹس کرتی ہے، آپ پہنچ جاتے ہیں کہ جی ایف آئی اے کو روک دیا جائے. ایف آئی اے ہمیں ہراساں کری، اس میں سیکرٹری داخلہ کو اور ڈی جی ایف آئی اے کو بھی فریق بنایا گیا، اور اس میں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم چونکہ حکومت مخالف تحریک کے لیے فنڈنگ کر رہے ہیں بیرون ملک سے، اور اس وجہ سے جو ہے یہ ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے. اب بیرون ملک فنڈنگ کی تو آپ خود مان رہے ہیں کہ ہم نے بیرون ملک سے فنڈنگ کریں اس تحریک کے لیے بھی. بہرحال اب یہ انہوں نے ایک اناؤنس کیا، اور گزشتہ کو 55-56 جلسوں سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بس یہی ہر جلسے میں کہتے ہیں کہ اگلے جلسے میں اعلان کر رہا ہوں کہ لانگ مارچ کی کون سی تاریخ ہے. 25 مئی کے بعد سے مسلسل وہ اسی طرح کے اعلانات کریں، لیکن اب چونکہ اطلاعات ایسی آ رہی تھی حکومت کو، اور حکومت نے وہ اپنی ساری تیاریاں کر لی. یہ بھی ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں آپ کو بتایا کہ کیا کیا حکومتی تیاریاں کی ہوئی ہیں. اسلام آباد اس وقت کنٹینر سٹی بنا ہوا ہے، اور کسی بھی وقت ادھر سے عمران خان صاحب اعلان کریں گے ادھر سے اسلام آباد سیل ہو جائے گا، اور یہ سیل ہونے کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کی گرفتاری کی کوشش ہوگی. میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے کل کے یا پرسوں کے پروگرام میں کہ وہ اگر آتے ہیں تو ان کو اگر لاہور والی سائڈ سے آتے ہیں تو ٹی چوک روات، اور اگر پشاور والی سائڈ سے آتے ہیں تو ان کو ترنول میں گرفتار کیا جا سکتا ہے. اور آج یہ خبر آئی ہے کہ جناب ان کو آگے سے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. یہ خبر ہم چلتے ہیں آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پہلے آ جاتے ہیں جناب آرمی چیف کی طرف سے. آرمی چیف گئے ہوئے تھے امریکہ جانے سے پہلے بڑا ہی شو تھا، لو جی باجوہ صاحب ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں تو امریکہ میں وہ اس لیے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جتنی فیک نیوز بڑی چلی، اور اس میں یہ شکر ہے کہ ہمارے چینل نے اس فیک نیوز کا حصہ نہیں بنا، اور وہاں پر گئے اور وہاں پر انہوں نے اگلے ہی دن پاکستانی صحافیوں سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں، میں تو گھر جا رہا ہوں، جو آگے آئے گا وہ دیکھے گا سسٹم، میں اب اپنی ریٹائرڈ لائف گزارنا چاہتا ہوں. اس کے بعد وہ پاکستان واپس آئے ہیں. آج انہوں نے خطاب کیا ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں. اب اس خطاب کی اہمیت دو وجوہات کی بنیاد پر ہے. ایک کہ انہوں نے کیا کہا ہے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہاں کہا ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب واضح پیغام واضح ہے. ویسے تو عام طور پہ ہوتا ہے کہ چیف کوئی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ اس کا بارے میں یہ نتیجہ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا واضح میسج ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. لیکن آج یہ لفظ کلیئر میسج کے خود آرمی چیف نے استعمال کیے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب پاک فوج عوام کی سپورٹ کے ساتھ کسی بھی ملک، گروپ یا جتھے کو سیاسی یا معاشی عدم استحکام کا شکار اس ملک کو نہیں کرنے دے گی. یہ ان کی گفتگو کا مفہوم تھا. الفاظ تقریباً کم و بیش وہی ہیں، اور ساتھ انہوں نے فیک نیوز کے تدارک کے حوالے سے بھی بات کی. اچھا، اب یہ کسی بھی ملک، گروپ یا جتھے کو، یہ اب اس کے بہت وسیع معنی ہیں. گروپ اور ملک اور جتھا میں آپ کے ساتھ عرض کر دوں، کسی بھی ملک کو ایک ہی انہوں نے لفظ میں کہتے ہیں کوزے میں دریا بند کیا. انہوں نے جو ایسے ممالک جہاں سے پاکستان کے خلاف کوئی بھی کانسپریسی ہوتی ہے، کوئی بھی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش ہوتی ہے، ان کو میسج کر دیا، چاہے وہ افغانستان کے اندر سے ہو، چاہے وہ بھارت کے اندر سے ہو، چاہے وہ کسی بھی جگہ سے ہو، کہ پاکستان کے اندر بھائی کوئی بھی سیاسی عدم استحکام یا معاشی عدم استحکام کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم پھر آپ لوگوں سے نمٹ لیں گے. دوسرا میسج ہے کہ سیاسی یا معاشی عدم استحکام، یہ بڑا اہم میسج ہے کہ کسی گروپ یا جتھے کو، یعنی کہ کوئی بھی اگر کوئی سیاسی جماعت ہوتی ہے، کوئی مذہبی جماعت ہوتی ہے، کوئی معاشرے کا کوئی بھی ایک خاص طبقہ ہے، وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرے گا جس سے پاکستان ڈسٹیبلائز ہوگا معاشی طور پر اور جو ہے وہ سیاسی طور پر، تو اس کو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ اجازت نہیں دیں گے. اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی یا معاشی طور پر عدم استحکام کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا شوکت ترین کی وہ آڈیو لیک آئی تھی جو انہوں نے پنجاب اور کے پی کے وزرائے خزانہ سے کی تھی، جس میں آئی ایم ایف کو روکنے کی منصوبہ مبینہ طور پر ڈسکس کیا گیا تھا کہ کیسے آئی ایم ایف کو روکا جائے کہ وہ پاکستان کو جو وہ اگلی قسط نہ دے. اور پاکستان کو جب وہ یہ پوچھا پنجاب کے وزیر خزانہ نے ان سے کہ جناب یہ تو ملک کے خلاف نہیں جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو پھر آپ کے چیئرمین کے ساتھ کر کے آ رہے ہیں. یعنی کہ جواب یہ تھا، اعتراف انہوں نے کیا ایک طرح کا. یہ معاملہ جو ہے یہ شوکت ترین والا، یہ ایسے نہیں جائے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس طرح کے معاملات چھوڑے نہیں جاتے کسی بھی ملک کے اندر. تو یہ ایک مثال میں نے دی
کہ پاکستان کو معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ہماری جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو ہم دوبارہ جو ہے وہ اس کی بحالی کریں. اب معیشت کی بحالی ایسے تو ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر 2 صوبے اپنی پوری مشینری لے کر وفاق کے اوپر چڑھ دوڑیں اور جگہ جگہ سارے شہر بند کر دیے جائیں اور جناب پاکستان پہ بھی سیاسی اور معاشی طور پہ عدم استحکام کا شکار نہیں ہوگا. یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ جو آ رہے ہیں یہ کرنے کے لیے ان کو بھی پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی بتا دیا کہ جی ہمیں پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اب آرمی چیف کا یہ میسج ایک تو یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ اور جو اس قسم کی جو ایڈونچر ہیں یہ نہیں چلیں گے بھائی. یہ جو آپ کوشش کر رہے ہیں نا کہ ہم ڈی اسٹیبل کر دیں گے، یہ نہیں چلے گا. دوسرا ایک اہمیت ہے کہ کہاں پہ خطاب کر رہے ہیں. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں کرنے سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ وہ مطلب یہ نکلتا ہے کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے پاکستان کی فوج کی مستقبل کی قیادت نکل رہی ہے. یعنی کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ پالیسی ہمارے پاکستان کی فوج کی مستقبل کی قیادت کی بھی یہی پالیسی ہوگی کہ ہم نے کسی کو بھی پاکستان کو سیاسی یا معاشی طور پہ عدم استحکام کا شکار نہیں ہونے دینا. تو یہ ایک جو پہلے بھی وہ اناؤنس کر چکے جی پاک فوج نیوٹرل ہے، اور یہ اب والے اعلانات یہ سب ملا کے اور جس جگہ پہ کی جا رہے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا کیا اس کے اثرات ہوں گے. اچھا، جو ہی آرمی چیف نے ایسی بات کی، اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ آرمی چیف اگر کوئی ایسی بات کر دے اور وہ بھی اتنی کھل کے، اور وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، تو پھر ایک افراتفری تو مچ جاتی نا جنہوں نے کوئی نہ کوئی گڑبڑ یا کوئی نہ کوئی شرارت سوچی ہوئی تھی. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تقریباً 80-85% ہم کہہ سکتے ہیں وہ تو بنی ہی اسٹیبلشمنٹ کے حامی لوگوں کی مدد سے تھی. تو وہ لوگ اگر آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں بھی تو میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان کے آرمی چیف کی طرف سے اتنا واضح پیغام، جس میں وہ خود بھی کہہ رہے ہوں کہ بھائی میں واضح پیغام دے رہا ہوں، اس کو برداشت کر سکیں. اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کہ پرو اسٹیبلشمنٹ ان کا سارا ماضی ہے، وہ اب آج کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک کر کے وہ سارے بھاگنا شروع ہو جائیں گے اور ایک افراتفری کا عالم ہوگا. جو سراسیمگی ہے وہ تو پھیل گئی ہے. اس کے بعد ایک خاصی پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کے اندر ایک بے چینی کی فضا اس وقت پائی جا رہی ہے کہ اب کیا کریں. اب وہ کہتے ہیں کہ آگے شیر ہے پیچھے کھائیے، پیچھے ہٹتے ہیں. تو وہ جو دو مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے، ایک وہ آرمی چیف اپنی مرضی کا لگوانا چاہتے تھے اور وہ کہتے تھے میرے علاوہ کوئی کیوں لگے. اب ویسے اس بیان سے بظاہر وہ پیچھے ہٹے ہیں لیکن در حقیقت نہیں ہٹے. اور دوسری یہ ہے کہ اپنے خلاف جو کہ یہ کاروائیاں وہ یہ رکوانا چاہتے ہیں. تو یہاں پر اب وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ ان کے خلاف کاروائیاں بھی نہیں رکتی، اور اگر وہ آگے بڑھتے ہیں تو اپنا مقصد حاصل نہیں کر پاتے. سو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت بری طرح پھنس گئے ہیں. اور پاکستان کی سیاست میں اب فیوچر میں اگر دیکھا جائے تو عمران خان کا رول آپ کو کم سے کم ہوتا ہوا ہر گزرنے والے دن کے ساتھ دکھائی دے گا. یہ جتنی آڈیوز لیک آ رہی ہیں، مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں، عمران خان صاحب مکمل طور پہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. پہلے وہ IMF والا شوکترین والی لیکس آئیں، پھر عمران خان صاحب کی اپنی لیکس آئیں کہ کیسے سائفر والا ڈرامہ کیا گیا، پھر کیسے انہوں نے اراکین اسمبلی کی خرید و فروخت کی، اور پھر کیسے انہوں نے جو مختلف ادوار میں جو انہوں نے کام کیا عدم اعتماد کے حوالے سے یا سائفر کے حوالے سے جو کچھ بھی انہوں نے کیا. پھر ان کی جو اہلیہ کی آ گئی کہ کیسے ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بیٹا ارسلان کو کیا کہ غداری کے فتوے بانٹ رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو NOC ہے وہ بشرا بھی جاری کرتی ہیں کہ اس ملک میں کون غدار ہے کون نہیں ہے. تو بہرحال یہ سارا معاملہ بہت زیادہ خراب ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیسے گرفتار ہوں گے یہ میں نے آپ سے عرض کی کہ اگر ان کو ترنول میں یا رواٹی چوک میں گرفتار کیا جائے گا، لیکن اگر وہ KPK کے اندر یا پنجاب کے اندر بھی ہوئے تو تب ان کو گرفتار کیا جائے گا. کیسے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کیسے. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر شہباز گل جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں تھے اور ان کو جب حوالے کرنا تھا اسلام آباد پولیس کے تو پنجاب پولیس بھی پہنچ گئی تھی اور جیل والے بھی ان کو حوالے نہیں کر رہے. تو پھر کیا ہوا تھا؟ پھر ادھر سے رینجرز روانہ ہوئی تھی تو پھر حوالے ہو گیا تھا. اور پھر اگر کوئی ایسی رکاوٹ پیدا ہوئی اور عمران خان صاحب کی گرفتاری ضروری ہوئی تو پھر جو دیگر دستے ہیں وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. جب وہ جا کے گرفتار کریں گے تو وہاں پہ پھر پولیس نے مزاحمت نہیں کرنی اور نہیں کرنی چاہیے. اسٹیٹ کے اداروں کو ایک دوسرے کے خلاف مختلف محکموں کو مزاحمت نہیں کرنی چاہیے. اب آتے ہیں جی اس بڑی خبر کی طرف جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میں آپ کو پروگرام کے اینڈ میں بتاؤں گا. وہ بڑی خبر یہ ہے کہ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے وہ وقت سے پہلے کر دی جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.